بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا بچھڑے کی پوجا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبیلا اتخذوه وكانوا ظالمین۔ صدق اللہ۔ ترجمہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا۔ بچھڑا کیا تھا؟ ایک بے جان جسم جس سے بیل کیسی آواز نکلتی تھی۔ بھلا کیا انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ بچھڑا نہ ان سے بات کر سکتا ہے، نہ انہیں کوئی راستہ بتا سکتا ہے؟ حماقت اور جہالت کی حد ہے کہ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ بنی اسرائیل کو مصر سے نکلے ابھی 3 مہینے ہی ہوئے تھے۔ ان 3 مہینوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں، مثلا سمندر کا پھٹنا، فرعون کا اس میں غرق ہونا، صدیوں کی غلامی سے بخیر و عافیت نکل آنا وغیرہ دیکھ چکے تھے۔ ان سب کے باوجود بھی پہلے تو خود پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مصنوعی خدا یعنی مورتی پوجا کی اجازت مانگی۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کے ان سے جدا ہوتے ہی انہوں نے ایک بچھڑا بنا لیا اور اس کو پوجنے لگے۔ سامری نامی ایک لانتی نے ان کے زیورات سے ان کے لیے ایک سنہرا بچھڑا بنایا، تو یہ لوگ اسی پر مر مٹے اور خدائے واحد کو چھوڑ کر اس بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ بات دراصل یہ تھی کہ مصر میں گائے کی پوجا کا جو رواج تھا، اسرائیلی اس سے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ گائے بچھڑے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی تھی۔ جیسا کہ قرآن نے کہا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچھڑا بس گیا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، آخر گل اپنی صرف در میں کدا ہوئی، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ بچھڑے کی پوجا یا پڑلے درجے کی بے وقوفی، حماقت اور جہالت کی بھی آخر کوئی حد ہوتی ہے۔ بچھڑے کے ڈھانچے کی بندگی کرتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا کہ بھلا بے جان دھڑ ہمیں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے، جس کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، جو ہمارا محتاج ہے، وہ کیوں کہ آسمان و زمین کیوں کر خدا کا برابر اور آسمان و زمین کا خالق ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ اشرف المخلوقات ایسا نیچ کام کرے، جو ساری مخلوق میں سب سے اونچا درجہ انسان کا ہے، اشرف المخلوقات ایسا نیچ کام کرے۔ ایک تو بنی اسرائیل گائے کو مقدس مانتے ہی تھے، دوسرے محسوس پرستی کے خوگر تھے۔ جیسے ہی انہوں نے سونے چاندی کے بنے ہوئے بچھڑے سے آواز سنی، بس وہ تو دیوانے ہو گئے اور لگے اسے سجدے کرنے۔ سامری نے اس ڈھانچے کو بناتے ہوئے اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نیچے سے مٹی اٹھا کر ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے اس میں آواز آتی تھی، جس پر اسرائیلی تو لٹو ہو رہے تھے۔ جبکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ سامری کی جو ہے ایک مہارت تھی، اس کو اس انداز سے بنایا کہ جب ہوا گزرتی یا گزاری جاتی تو اس میں سے بچھڑے کی سی آواز نکلتی تھی، اس انداز سے بنایا تھا۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ سامری مصر کے مندروں سے واقف تھا، اس ترکیب سے مورتیاں بنائی جاتی تھیں، جو ہی ہوا ان کے اندر جاتی طرح طرح کی آوازیں آنے لگتی۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آج تو بے شمار ایسے کھلونے ہیں جو طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ موبائل، کمپیوٹر وغیرہ کی تو بات ہی کیا ہے۔ جس طرح گناہ کرنا جرم ہے، اسی طرح گنہگار کو گناہ کرنے کی سہولت دینا، گناہ پر مدد کرنا بھی جرم ہے۔ بچھڑا صرف سامری نے بنایا، لیکن رب نے ساری قوم کو بنانے والا بتایا، کیونکہ وہ لوگ یا تو مددگار تھے یا اس سے راضی تھے۔ اب سوچیں ذرا، ایک گھرانہ شادی کے موقع پر ناچ گانا کرتا ہے، غیروں کے طریقوں پر کھانا پینا ہوتا ہے، تو یقیناً وہ کرنے اور کرانے والے تو گنہگار ہیں ہی، لیکن وہ لوگ بھی گناہ سے نہیں بچ سکتے
جو ایسی شادی میں شریک ہو کر اس کی ہمت بڑھاتے ہیں اور اسی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، یا اس پر خاموش رہ کر اسے اور زیادہ گناہ کرنے کا موقع دیتے ہیں، جس سے پروگرام کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں کوئی کہنے سننے والا تو ہے ہی نہیں۔ رہے تھوڑی بہت عبادت کرنے والے، وہ بھی ایسے بے حس اور بے شرم ہیں کہ کھانے کے لیے پھر بھی آ ہی جائیں گے۔ کوئی اگر ٹوکے گا بھی تو بے حسی بے شرمی چھپانے کو 100 بہانے کر دیں گے۔ یاد رکھیں، ایمان کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ گناہ کو آگے بڑھ کر بند کرا دو۔ یہ نہیں کر سکتے تو زبان سے منع کر دو، پھر بھی نہ مانے تو تم خود وہاں سے الگ ہو جاؤ، ایسے پروگراموں کا بائیکاٹ کر دو۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں رہنا یا جانا ہی پڑ جائے تو کم از کم دل سے اس کو برا سمجھتے رہو۔ جس طریقے سے پاخانے کے پاس بیٹھنا آپ کو پسند نہیں لیکن مجبوری میں بیٹھتے ہو، اسی طرح یہاں مجبوری میں شریک ہو تو گئے لیکن جلد سے جلد نکلنے کی کوشش کرو اور اس طاق میں رہو کہ جب بھی موقع ملے گا اس گناہ کو بند کرا کر ہی دم لیں گے۔ یہ ہمت اور حوصلہ مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے، برائیوں سے گناہوں سے رکنے کا اور روکنے کا، رکنے کا بھی اور روکنے کا بھی دونوں حوصلے اور ہمت ہونے چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جو برائی سے نہ روکے، بھلائی کی طرف نہ چلائے تو وہ بھی کوئی انسان ہے، بے حس آدمی، بے شرم آدمی ہے۔ اب اس طریقے سے چاروں طرف حالات مسلمان دیکھ رہے ہیں، مگر انہیں بے حسی کا بے شرمی کا یہ عالم ہے کہ بے فکر پھر رہے ہیں، جو کچھ ہوگا ہوتا رہے گا۔ ہوگا کیا؟ بعد میں آ کر سر پہ پڑے گی، جب کیا کرو گے؟ ابھی آپ حضرات سن رہے ہیں کہ آسام میں 28 مسلمان اور عورتیں ڈیٹینشن کیمپ میں پہنچا دیے گئے، پولیس پکڑ کے لے گئی، اور بالکل کھلی ناانصافی کہ ایک گھر میں اگر 3 بھائی، ایک کو غیر وطن کا کہہ دیا، باہر ملک کا کہہ دیا، اور وہ سب کے سب وہیں اسے لے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے کچھ ثبوت بھی ہیں، لیکن ناانصافی جب ہے ان کو تو جتنا مسلمان تڑپے گا اتنا ہی مزہ آئے گا۔ جتنا مسلمان روئے گا نا اور تڑپے گا، ہائے ہائے کرے گا، تو مسلمان تو یہ سوچتا ہے میرے رونے سے ان کو ترس آ جائے گا۔ نہیں، کافر کو ترس آ ہی نہیں سکتا۔ جتنا تڑپو گے اتنا ہی وہ خوش ہوں گے، دیکھو مسلمانوں کو آگ لگ رہی ہے، آگ لگ رہی ہے۔ یہ تو مسلمان کا فرض ہے کہ اگر کسی کو آگ لگ رہی ہے تو اس کو چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے ہمت کرتا ہے۔ ابھی آپ حضرات دیکھ رہے ہوں کہ طوفان آ رہے ہیں، جگہ جگہ سیلاب آ رہے ہیں، اس سیلاب میں کس طرح مسلمانوں نے اپنے آپ کو کھپا کر اور غیر مسلموں کی اور مسلمانوں کی جان بچانے کی کوشش کی، اور جو ویسے پھنسے ہوئے تھے ان کو کھانا پہنچانے کی کوشش کی۔ کیا حال مسلمانوں کا ہے! اللہ نے ان کے دلوں میں رحم پیدا فرمایا ہے، لیکن کافر کبھی بھی دوست مسلمان کا ہو نہیں سکتا۔ جی، جب وقت پڑے گا جب ہی ڈنک مارے گا۔ علی گڑھ میں جب وہاں جھگڑا ہوا تو وہاں ایک آدمی نے بتایا کہ وہ ایک لڑکی ہے، وہ بتا رہی تھی کہ میرے باپ کا گہرا دوست غیر مسلم پڑوسی جب جھگڑا ہوا تو سب سے پہلے گولی اسی نے ماری تھی، میرے باپ جو گہرا دوست تھا، اور یوں کہا تھا اسے سور کو پہلے نمٹاؤ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر وہ تم سے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو کسی دنیاوی مصلحت سے، ورنہ یاد رکھو کافر کبھی مسلمان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں اوجڑی کا کیا دوست گوشت اور کافر کا کیا دوست، ہے نا؟ اوجڑی کا بھی کوئی گوشت ہو لیکن ہے، اسی طرح یہ بھی ہے۔ تو یاد رکھو مسلمان اللہ کے لیے کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے تو، ہمدردی کرتا ہے تو، کافر بیمار ہو جائے اس کی دوا دارو کرتا ہے تو، وہ انسانیت کا فرض ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان غدار ہیں، لیکن رات دن دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے اب بھی اس گرے دور میں بھی کارنامے کتنے عجیب ہیں مسلمانوں کے کارنامے۔ اگرچہ مسلمان آپس میں مر رہا ہے، ان کی بدتمیزی بے وقوفی ہے، جبکہ رحماء بینہم مسلمان کو آپس میں مہربان ہو کر رہنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اور کافروں کے مقابلے میں ویسے معاملات میں سخت رہے اور ہمدردی میں نرم رہے۔ ہمدردی کرنی ہے، کوئی کافر ہندو بیمار ہو گیا اسے دوا دلواؤ، اسے لے کے جاؤ اپنی گاڑی میں سواری میں کرو، ہمدردی کر کے دکھاؤ، لیکن ویسے رہو ہوشیار، کفر کا اثر اپنے اندر نہ آ جائے، کفر کا اثر اپنے اندر نہ آ جائے۔
حضرت سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مندر میں گئے، وہاں دنیا جمع ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کیونکہ رات کو 2 بجے یہ جو بھگوان جی کی تصویر ہے نا، یہ رات کو یوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، تو سب لوگ رو رو کر اپنی حاجتیں مانگتے ہیں ان کے ساتھ میں۔ جی تو کہنا اچھا ہم بھی دیکھیں گے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سیاح تھے، بعض بزرگ سیاح ہوئے یعنی گھومنے پھرنے والے، گرجاؤں میں بھی جاتے، مندروں میں بھی جاتے، ہندوؤں کے میلوں میں بھی جاتے، سب جگہ لیکن اپنے ایمان کے ساتھ۔ تو وہیں رہے۔ اب رات کو 2 بجے سب پبلک تیار ہے، 2 بجے کو رہے، اب اس نے مورتی نے یوں ہاتھ اٹھائی اور ساروں میں کوہرام مچ گیا، رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، سب اپنی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکل کے باہر آئے، باہر آ کر کے باہر کو جھانکا، چاروں طرف CID کی طرف سے نظریں گھمائیں تو دیکھا ایک جھاڑی کے اندر ایک آدمی گھسا ہوا ہے، جھاڑی کے اندر سے راستہ ہے، سرنگ ہے، اس میں کو اندر جاتا ہے، آپ اس میں کو اندر گھس گئے۔ جا کے دیکھا تو وہ تار پکڑے بیٹھا ہے یوں، تو ہاتھ تار اس نے کھینچ رکھے ہیں، تو اس مورتی کے ہاتھ یوں اٹھ جاتے ہیں۔ اس نے پھر تار چھوڑے، ہاتھ یوں آ گئے اور وہ نکل کے باہر، شیخ سعدی پہلے سے باہر آ گئے۔ تو آنے کے بعد باہر آ کر رونا شروع کر دیا۔ لوگ جمع ہو گئے، بھئی یہ کیوں رو رہا ہے آدمی، پردیسی ہے، کون ہے بیچارہ، کیوں رو رہا ہے، کیا مصیبت ہے؟ جب زیادہ بھیڑ اکٹھی ہو گئی تو آپ نے فرمایا میں یوں رو رہا ہوں کہ اس مورتی کے ہاتھ خود نہیں اٹھے، اس مورتی کے ہاتھ خود نہیں اٹھے، کسی نے اٹھوائے ہیں جب اٹھے۔ اور ان کا جا کے دیکھو باہر سرنگ ہے، اور سرنگ میں سے اندر آدمی جاتا ہے اور تار اس قسم کے بندھے ہوئے ہیں، وہ تار کھینچتا ہے تو ہاتھ اٹھ کر اس کے یوں آ جاتے ہیں، اور جب وہ تار چھوڑ دیتا ہے تو ہاتھ نیچے آتے ہیں۔ تو میں یوں رو رہا ہوں کہ ہمارے بھی ہاتھ نہیں اٹھتے خدا کے سامنے، ہم بھی نماز نہیں پڑھتے خدا کے سامنے جب تک اللہ ہی توفیق نہ دے۔ دیکھا اس انداز کے ساتھ جو آپ نے بیان فرمایا وہاں خدا کی توحید کو، کہ خدا کے حکم کے بغیر ذرہ برابر بھی کوئی چیز حرکت نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ کا حکم کتنے غیر مسلم ہندو مسلمان ہو گئے۔ تو اس طریقے سے دعوت دی اسلام کی مسلمانوں نے، اور اس طرح سے اللہ کے دین کو پھیلایا، کیونکہ ان کے اندر اللہ کا نام آ چکا تھا۔ اب اگر کوئی بات ہو گئی تو مسلمان چھوڑو 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 چھوڑو، اگر تمہارے بڑے بھی نہیں چھوڑتے تو آج دین ہم تک پہنچتا، چھوڑو چھوڑو۔ ابھی چل رہا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اعلان آ رہا ہے کہ بہت سے آتے ہیں مسلم بڑھانے کے آئے کہاں کہاں کے، کل میں ان سے بات پوچھی، ایک نے بھی جواب نہیں دیا، حالانکہ سب موبائلوں میں آ رہا ہے، اور بڑی کڑھن کے ساتھ وکیل وکلا اور عالم لوگ چیخ رہے ہیں کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ اپنی رائے پہنچائیں کہ اس بل کو ہم نہیں چاہتے۔ اگر یہ بل پاس ہوگی کریں 20 کروڑ مسلمان ہیں، اگر کم از کم 50 لاکھ تو رائے مسلمانوں کی پہنچ جانی چاہیے۔ ہم نے یوں کہا اگر کسی گھر میں 5 موبائل ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب میں اس کے نام سے اس میں جو ہے وہ ڈالواؤ اور نام لکھ کے اپنا وہاں پہنچاؤ، رائے اپنی جو تھوڑا سا انگلی مارنی پڑے، کیا کرنا پڑ رہا ہے، سب انہوں نے آسانی کر کے دے دی مسلمانوں کو، جب بھی مسلمان نہیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو یاد رکھو نہ مسجد تمہاری نہ قبرستان تمہارا۔ جی یہ تو سب یہاں حسین پور کی زمینیں، قبرستان، یہ سب وقف بورڈ کے ہیں، چاہے لکھے ہوئے ہوں یا نہ ہوں، ان پر اگر قبضہ رکا ہوا ہے تو وقف بورڈ کی دہشت ہے بس، اور وہ دہشت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ 44 قانون بنائے سرکار نے، تو جب یہ ختم ہو جائیں گے، جہاں چاہے قبرستان پہ قبضہ، جہاں چاہے مسجد ہٹا دیں، تمہارا کچھ بھی دھیلا نہ اٹھے گا۔ اس لیے مسلمان وکیل اور اللہ والے کڑھن کے ساتھ ہیں کہ مسلمان روئیں گے سر پکڑ کے اگر اب اس میں کوشش نہ کی۔ ہم کہتے ہیں بھائی کسی کو بتاؤ، دوسروں کو بتاؤ، ڈلواؤ پکڑ پکڑ کے مسلمانوں کو، کم از کم 50 لاکھ سے زیادہ تو کم از کم پہنچ جائیں، 50 لاکھ پہنچ جائیں 20 کروڑ مسلمانوں کی رائے میں سے، لیکن توجہ ہی نہیں، جتنے آدھا ہے ہمیں تو پتہ نہیں، پتہ کہاں سے ہو جب سنتے ہی نہیں۔ اس لیے یہ بچھڑے کی پوجا کر کے گمراہ ہوئے، ہم اپنے نفس کی پوجا کر کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور قوم مسلم میں بیداری پیدا فرمائے۔